بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانیوں کے اس دلچسپ سفر میں دوستوں آپ کو خوش آمدید۔ اس دلچسپ سفر میں اگر آپ میرے ہم سفر بننا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیجیے تاکہ آپ کو مل سکے ویڈیو اپڈیٹس۔ پرانے زمانے کی بات ہے، یونان کے بادشاہ کی پیاری سی بیٹی شہزادی نازیہ نے ایک روز اپنے والد سے کہا کہ وہ کہیں سیر کرنے جانا چاہتی ہے۔ بادشاہ امور مملکت میں مصروف تھا۔ اس نے شہزادی نازیہ سے کہا، جیسے ہی فرصت ملے گی آپ کو پہاڑوں، دریا اور جنگل کی سیر کے لیے لے جائیں گے۔ شہزادی نازیہ ابھی صرف 8 برس کی تھی مگر بہت سمجھدار تھی۔ بادشاہ کی بات سن کر وہ بولی، کوئی بات نہیں ابا حضور، جب آپ کو فرصت ملے ہمیں لے جائیے گا۔ اس نے اچھے بچوں کی طرح بالکل بھی ضد نہیں کی۔ کچھ دنوں بعد جب بادشاہ کو فرصت ملی تو شہزادی نازیہ کو اپنے ساتھ گھمانے پھرانے لے جانے کا پروگرام بنایا۔ ساری تیاریاں جلد ہی مکمل ہو گئیں۔ اگلے روز انہیں سفر پر نکلنا تھا۔ شہزادی نازیہ بہت خوش تھی۔ اگلے روز وہ لوگ دریا پر پہنچے۔ دریا کے نزدیک پہاڑ بھی تھے اور جنگل بھی۔ شہزادی ادھر سے ادھر بھاگتی دوڑتی پھر رہی تھی۔ اس کی دیکھ بھال کرنے والی کنیزیں اس کے ساتھ ساتھ تھیں۔ بادشاہ کے ساتھ آئے ہوئے خادم دوپہر کے کھانے کی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ فضا میں کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شاہی باورچی نے اعلان کیا کہ کھانا تیار ہے، سب لوگ آ جائیں۔ بادشاہ میں ایک بڑی اچھی بات تھی کہ جب وہ اپنے ساتھیوں اور خادموں کے ساتھ کہیں باہر نکلتا تھا تو دسترخوان پر ان سب کے ساتھ ہی کھانا کھاتا تھا۔ جب کھانا لگ جانے کا اعلان ہوا تو شہزادی بھاگ کر دریا کے کنارے ہاتھ دھونے گئی۔ جب ہاتھ دھو کر مڑی تو اس نے کچھ دور ایک بوڑھے شخص کو درخت سے ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا۔ وہ بہت اداس نظر آ رہا تھا۔ شہزادی نے سوچا کہ یہ کھانے کا وقت ہے مگر اس بوڑھے کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس گئی، سلام کیا، پھر بولی، ہم سب کھانا کھا رہے ہیں، اگر آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھائیں تو ہمیں خوشی ہوگی۔ بوڑھے کو بہت بھوک لگ رہی تھی۔ شہزادی کی بات سن کر وہ خوش ہو گیا اور اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ بادشاہ کے نزدیک پہنچ کر شہزادی نے کہا، ابا حضور، یہ بزرگ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے؟ بادشاہ نے خوش دلی سے کہا، ضرور۔ پھر اس نے اس بوڑھے شخص کو اپنے برابر میں بٹھایا۔ وہ شہزادی کی اس بات سے بہت خوش تھا کہ اس نے بغیر کسی کہے کہ ایک بھوکے انسان کا خیال رکھا۔ سب کھانے سے فارغ ہو گئے تو وہ بوڑھا شخص اٹھا۔ اس نے شہزادی سے کہا، جیتی رہو، تم ایک بہت ہی نیک اور اچھی دل کی لڑکی ہو، خدا تمہیں خوش رکھے۔ شہزادی نازیہ نے کہا، محترم بزرگ، کسی کو کھانا کھلانا ثواب ہوتا ہے، ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی۔ بوڑھے شخص نے اپنے لباس کی جیب سے ایک بڑی سی سنہری گیند نکالی اور شہزادی سے بولا، یہ تمہاری نیک دلی کا انعام ہے۔ شہزادی نازیہ نے بادشاہ سے کہا، ابا حضور، اگر اجازت ہو تو ہم یہ گیند لے لیں۔ بادشاہ نے کہا، جی شہزادی، آپ یہ گیند لے سکتی ہیں۔ شہزادی نے گیند لے لی۔ بوڑھے شخص نے بادشاہ سے کہا، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کی اتنی اچھی اور نیک بیٹی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک تالی بجائی۔ دوسرے ہی لمحے وہاں اس بوڑھے کی جگہ ایک حسین و جمیل پری کھڑی مسکرا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر سب ہکا بکا ہو گئے۔ پری نے کہا، میں پرستان سے گھومنے پھرنے نکلی تھی، یہاں آپ لوگوں کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ آپ کا امتحان لے لوں۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ ایک بادشاہ ہونے کے باوجود غریب پرور ہیں۔ آپ کی شہزادی تو بہت ہی اچھی ہے۔ شہزادی وہ گیند پا کر بہت خوش تھی۔
اس نے اس کو احتیاط سے اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ لوگ مزید کچھ دیر وہاں ٹھہرے، اس کے بعد بادشاہ نے واپس چلنے کا قصد کیا۔ محل پہنچ کر شہزادی نے وہ خوبصورت گیند ملکہ کو دکھائی تو وہ سمجھی کہ بادشاہ نے اسے دلائی ہے۔ مگر جب شہزادی نے انہیں پری والا قصہ سنایا تو وہ حیران رہ گئیں۔ رات ہوئی تو شہزادی نازیہ نے اس گیند کو احتیاط سے اپنے کمرے میں ایک میز پر رکھ دیا۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اچانک کمرے میں جل ترنگ سے بجنے لگے۔ آواز گیند میں سے آ رہی تھی۔ نہ صرف آواز آ رہی تھی بلکہ اس میں سے رنگ برنگی روشنی کی کرنیں بھی پھوٹ رہی تھیں۔ شہزادی گیند کے قریب گئی اور اسے دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ اچانک گیند کا ایک چھوٹا سا حصہ کسی دروازے کی طرح کھلا اور اس میں سے ایک ایک کر کے ننھے ننھے 7 بونے باہر نکلے۔ انہوں نے خوبصورت ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے شہزادی کو جھک کر سلام کیا۔ ایک بونے نے کہا، ہم 7 بونے ہیں، ہر روز رات کو 7 بجے اس جادو کی گیند سے نکلا کریں گے۔ ہم میں سے ہر ایک بونا روز ایک نئی کہانی سنایا کرے گا۔ 7 بونے چھلانگ مار کر شہزادی کے بستر پر بیٹھ گئے۔ ایک بونے نے کہانی سنانا شروع کی۔ جب کہانی ختم ہو گئی تو بونوں نے جمائیاں لیتے ہوئے شہزادی کو شب بخیر کہا اور دوبارہ اپنی گیند میں چلے گئے۔ ان کی گیند میں جاتے ہی اس کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ شہزادی بہت خوش تھی اور دل ہی دل میں اس مہربان پری کا شکریہ ادا کر رہی تھی جس نے اسے اتنی خوبصورت گیند دی تھی جس میں 7 بونے رہتے تھے اور اچھی اچھی کہانیاں سناتے تھے۔ اس گیند کو دیکھتے دیکھتے شہزادی بھی نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔